اب ایران نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کو کہتے ہیں ہاریزنٹل ایکسپینشن، یعنی اس نے جنگ کا جو پھیلاؤ ہے اس کو جغرافیائی طور پر بھی وسیع کیا ہے، اس کو سیاسی طور پر بھی وسیع کیا ہے، معیشت بھی اس کی لپیٹ میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ وقت کے لحاظ سے بھی وہ اس کو طویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں ہاریزنٹل ایکسپینشن کے، درست۔ اور 9 ملکوں کو اس نے اپنی اس جنگ میں، جو جنگ اس کے خلاف ہو رہی ہے، اس میں گھسیٹ لیا ہے۔ سب سے بڑا رسک تو عالمی معیشت کو ہے، علاقائی معیشت کو ہے، پاکستان جیسے ملکوں کو سب سے زیادہ ہے کہ دنیا کی 20% تیل کی سپلائی جہاں سے جاتی ہے، اور وہ خلیجی ملک جو اس وقت پوری دنیا کی رابطہ کاری میں بطور ہب کے، پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے اس کے اندر وہ ایک بنیادی حیثیت اختیار کر چکے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان میں، چاہے وہ سمندری ٹریفک ہو چاہے وہ ہوائی ٹریفک ہو، تو اس کے اثرات الگ ہیں۔ تو معیشت پر تو اتنا بڑا شوق آنے لگا ہے اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا آئل شاک تو 1974 کے بعد سے شاید نہیں آیا، اور اسی طرح اس کے نتیجے میں جو اس کا ریپل ایفیکٹ ہے، جو اس کی لہریں ہیں، وہ بہت بڑے معاشی اثرات بھی لائیں گی۔ اب یہ مائنڈ باگلنگ ہے کہ وہ ایروگنس، وہ غرور جس کے ساتھ ٹرمپ اپنی لیڈرشپ کو چلا رہے تھے، اسرٹ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دوست اور دشمن کے درمیان میں تمیز کرنا چھوڑ دی تھی، نیٹو کو ہر وقت دھمکیاں لگاتے تھے، الگ تھلگ ہو گئے تھے، اب وہ جا رہے ہیں نیٹو کے پاس کہ تم آؤ مجھے بچاؤ۔ پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ امریکن نیوی جائے گی اور اس کو کھلوائے گی، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے بھائی، جائیں آپ۔ پھر ایرانیوں نے کہا کہ جو جہاز امریکی نیوی کو ساتھ میں لائے گا اس جہاز کو ہم نہیں روکیں گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے جگت لگائی۔ اب جو اپنا فلیٹ تھا، 5th فلیٹ، اس کو بھی وہ علاقے سے باہر لے جا چکے ہیں۔ بالکل۔ نیٹو کو کہہ رہے ہیں تم آؤ، 7 دنیا کے 7 ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہونا چاہیے اس میں، اور ان ملکوں میں آئرونیکلی چین بھی شامل ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ عالم میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو انرجی انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلق کا لیول ہے، یہ ان کی دنیا کی لیڈرشپ کا اس وقت کا لیول ہے، بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رویے کے بعد امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ اتحادیوں پر بھی کم ہوگا، دنیا میں بھی کم ہوگا۔ خلیج کے ملکوں نے دیکھا ہے کہ بجائے ان کو تحفظ دینے کے، انہوں نے جو وہاں ان کو اڈے دیے وہ ان کے لیے الٹا مصیبت بن گئے۔